بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دربار یزید میں صبر و استقلال و عزم و ہمت کی تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر یزیدی کے بے حد و انتہا ظلم و جور کو آزمائش خداوندی تسلیم کرتے ہوئے یہ کاروان حسینی، جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا تھا، شہر شام میں داخل ہوا۔ اکثر مقتل کی کتب میں لکھا ہے کہ اسیروں کے شہر دمشق میں داخل ہونے کے موقع پر لوگوں نے شہر کو سجایا ہوا تھا۔ یزید نے اپنے دربار میں یہ اشعار پڑھے: کاش آج میرے جنگ بدر میں مارے جانے والے بزرگ موجود ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طرح محمد کی آل سے ان کا انتقام لیا ہے، کیونکہ اس نے یزید کی مجلس میں اس کے ارد گرد ایسے افراد بیٹھے تھے جنہوں نے اسلام اور پیغمبر کو اقتدار و حکومت تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا تھا، نہ کہ قربت خداوندی کا ذریعہ۔ یزید افتخار کر رہا ہے کہ جنگ بدر میں اس کے مقتول بزرگوں کا خون رائگاں نہیں گیا۔ اگر یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو وہ کامیاب تھا، لیکن جناب زینب نے اسے اس کی کامیابی کا پھل کھانے نہ دیا۔ وہ جسے اپنے لیے شیریں سمجھ رہا تھا، جناب زینب عالیہ نے اس کا مذہب بے حد کڑوا کر دیا اور اسے تلخ بنا دیا۔ جناب زینب نے پا برہنہ اور بے مکنہ و چادر اپنی مختصر گفتگو میں اہل مجلس کو سمجھا دیا کہ ان پر حکومت کرنے والا کون ہے اور کس کے نام پر حکومت کر رہا ہے، اور رسیوں میں جکڑے قیدی اس کے سامنے کون ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دربار یزید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائی کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے کہ آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناک منہ چڑھاتا ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ذمہ کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غضب کر کے خوشی و مسرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مسترات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیہ نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر و شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو جس کی بزرگ خاتون یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوش شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح اہل بیت پر مظالم کرنے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا؟
اور یہ سب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اسلاف اگر موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یزید کی دادی ہندہ کو تاریخ میں اقلۃ الاقباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے جگر چبانے والی، کیونکہ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ ظالم عورت ہاتھ میں خنجر لے کر حضرت حمزہ کی لاش پر آئی اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور چبانے کے لیے منہ میں رکھا، مگر وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا اور وہ اسے چبا نہ سکی۔ لیکن اس کے بعد ہندہ جگر خوار کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بیعت بھی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں نہ خوش ہو اور فخر و مباحت کے قصے پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحت طے کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشاں ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو عنقریب اپنے کافر بزرگوں کے ساتھ مل جائے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے کردگار حق، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگاروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحت تیگ کر دیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال کھینچی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا ناحق خون بہایا اور رسول زادیوں کو دربدر کیوں پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر مٹ چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی میں سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد سے ہم کلام ہونا پڑا اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس سے جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقلال اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی میرے عزم و استقلال پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیگ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔
اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حیرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرما اور ہمارے آخر امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا ہے، حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔